بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم يكن فيه شرک، اپنے اپنے دم مجھ پہ پیش کرو، وہ دم جس میں شرک نہ ہو وہ دم کرنا جائز ہے۔ اب یہ دم کیا کیسے جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو جبریل آ گئے، کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اشتکیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سرتاج رسول آپ بیمار ہیں؟ قال نعم، جی ہاں۔ تو جبریل امین نے کیا کیا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، یہ پڑھ کے آپ کو دم کیا، پھونک ماری۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول بیمار ہو گئے تو پڑھتی تو میں تھی، آپ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم اتھر پہ میں پھیر دیتی تھی۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے کان ینفس فی الرقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کرتے تو پھر تھتکارا بھی کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا ہے، ایک تو قرآن کی آیت سے دم ہو یا حدیث کے الفاظ سے دم ہو، کوئی اور کلام سے دم نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کے صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیا۔ کس شخص کو؟ جو وہاں قبیلے کا سردار تو اس کو بچھو نے ڈس لیا، مہمان نوازی تو انہوں نے کی نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ حل عندکم راقن، کو ہے دم کرنے والا؟ کہا آپ دم تو کریں گے پر ایسے نہیں کریں گے۔ اچھا کیسے کریں گے؟ کہا 40 بکریاں لیں گے۔ اب بات تو کر لی، دم کیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، دم کیا تو وہ اس طرح درد دور ہوگی جیسے گرا باندھی تھی اور وہ کھل گئی۔ اور سوچ میں پڑ گئے کہ 40 بکریاں تو لے لی ہیں، یہ کیا کریں؟ اب اللہ کے رسول کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کام کیا۔ فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق یہ ہے جو تم اللہ کی کتاب سے لیتے ہو۔ اقسموا بسہم، سکھایا تو میں نے ہے، میرا بھی حصہ لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دم کیا جا سکتا ہے، اور دم کا طریقہ ہے پھونک مارنا یا تھتکارنا، اور وہ کلام انسان پڑھ کے پھونکے جو اللہ کے رسول نے کہی ہے، یا وہ قرآن کی آیت ہے۔ اور ابن القیم فرمایا کرتے تھے قرآن ویسے ہی شفا ہے، انسان کی روحانی مرضوں کی بھی شفا ہے اور جسمانی مرضوں کی بھی شفا ہے۔